سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے ہیں۔ آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 100 درود، 100 حاجتیں۔ ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے۔ 100 حاجتیں۔ اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ، بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں بس، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک تو کب کس کس کو کام آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا۔ ماشاءاللہ اتنا تو پتہ ہے نا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتہ ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے۔ ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی، تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں،
اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر، شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم امکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ہیں ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے۔ اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں، اور یاد رکھو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔
آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کہیں کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ؟ کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھیں، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا ہے جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہیں۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر اقدس پر اپنا جب پہلا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اگلا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، ان یوزول کوئی معاملہ دیکھتے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ تو سوال کیا حضور یہ آپ نے ہر قدم مبارک پر آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں اس دعا کی امپورٹنس کتنی ہے، اس دعا کا مرتبہ کتنا ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب رحمت للعالمین۔ اٹ مینز دعا کے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہو گئے نا، رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ رمضان میں میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسا کیا رب نے۔ آئے ہائے قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، عشرہ رحمت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اگر رمضان کو تھورولی دیکھیں نا تو یہ پورا پیکج ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں۔ رمضان ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔
بھئی اسی ایک روایت سے سمجھ جاؤ نا کہ رمضان کیا ہے، یہ آیا ہی بخشوانے ہیں. اب ذرا پیکج دیکھیں کیا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمارا، ہمیں گناہوں کی طرف کون لے جاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ شیطان. ہمارا کھلا دشمن ہے نا، ہمیشہ بہکائے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، عبادت نہیں کرنے دے گا، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا. جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو بند کر دیا، گلی مک گئی نا. اگر دشمن ہی نہیں ہے تو پھر تو مقابلہ ہی ختم ہو گیا. اچھا شیطان کو بند کیا، جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کو تالے لگا دیے گئے. اور پھر سبحان اللہ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں سوراخوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے گئے. اچھا روزانہ رات رحمت کا فرشتہ ندا دے رہا ہے، آسمان سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال. یعنی جو فقیر ہوتا ہے نا وہ سخی کے در پہ جا کر کہتا ہے کچھ دے دو آپ کی مہربانی، وہاں سے خود ندائیں ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے. یہ بتاؤ بخشش کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا گیا ہے. لیکن اگر پھر بھی رمضان میں کوئی نہ بخشا جائے، جو اس مہینے میں بھی گناہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے، ہیں اس مہینے میں راتوں کو گناہ میں گزارے، راتوں میں پھر برے کام کرے. اب کتنی سخت بات ہے کہ تمہارا دشمن شیطان بند کر دیا پھر بھی تم گناہوں سے باز نہیں آ رہے. اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار جب شیطان بند ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور چلاتے چلاتے بہت دیر تک چلاتے رہے، اس کے بعد پیڈل مارنا چھوڑ دیں، پھر بھی سائیکل کافی دیر تک چلتی رہتی ہے. تو 11 مہینے جو شیطان نے پیڈل مارے نا ہم پر، تو یہ سائیکل کو بریک تو اچھا سائیکل پیڈل مارنا چھوڑ دیں پھر رکے گی کیسے؟ ایک بار روک دیں، اب نہیں چلے گی، کیونکہ جب تک آپ پیڈل نہیں ماریں گے سائیکل نہیں چلے گی. ایسا ہی ہے نا، ہم بریک نہیں مارتے، ہونا یہ چاہیے پہلی رمضان کو ہی بریک لگا دیں کہ بس اب گناہ نہیں کرنے. تمہارے گناہوں والے دوست دور، موبائل میں سارے وہ تمام گروپ سے ایگزٹ، تمام پیجز سے باہر جو مجھے گناہ کرواتے. بریک تو لگاؤ نا، پھر نہیں ہوگا رمضان میں گناہ. اگر بریک ہی نہیں لگ رہا، ہمیں دوست بھی وہی چاہیے، ہمیں موبائل میں بھی وہی دیکھنا ہے، ہمیں جناب معاذ اللہ ٹی وی میں بھی وہی دیکھنا ہے. تو آپ سوچیں رمضان میں گناہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے، مگر لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے رمضان میں. ایک حدیث سے اس کی سیویرٹی، اس کی سختی سمجھو. ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے، ایک گناہ، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کروڑوں بخشے جائیں اور ہم اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مارے جائیں. رمضان کی راتیں گناہوں کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہیں. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں، یہ تلاوت اور سجدوں کے لیے آیا ہے. تو نمبر 1 اس دعا کو یاد رکھنا کہ نبی پاک نے آمین کہا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. دوسری کیا دعا تھی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. آپ سوچئے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں. جب والدین کی بات چلی ہے نا تو چلیں پہلے میں ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ ذکر کر لوں کہ کیا عظیم ہستی ہیں. 10 رمضان ان کا یوم وصال ہے. کمال کی حدیث سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن یہ ہوا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما تھے. حضرت جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. اتنے میں مسلمانوں کی پیاری امی جان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آتی ہوئی نظر آئیں. آگے کیا ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سنیے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ پاک کا بھی سلام دیجئے، میرا بھی سلام کہیے، اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے اندر سے خالی یعنی خولدار موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے. اللہ کا سلام، جبریل امین کا سلام اور جنت میں گھر کی بشارت. جب حضرت خدیجہ نبی پاک کے پاس پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اور حضرت جبریل نے تمہیں سلام کہا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. یہ مرتبہ ہے ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مادر اولین.
اہل ایمان کی، ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہریں گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کا مرتبہ، آپ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کی کنیت ام قاسم ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ آپ بہت پاک باز، بہت باہمت، بلند حوصلہ، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف و کمالات کی کیا شان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اور سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کا ایک بڑا پیارا لقب صدیقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا کے 7 اولاد ہوئیں، یاد رکھیے گا، 7 بچے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، 4 شہزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان میں سے صرف حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ یاد رہے۔ ایک اور خوبصورت بات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، پیارے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب تک بی بی خدیجہ دنیا میں ظاہری حیات میں رہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اور ایک اور شاندار بات کہ تمام دنیا کے سیدوں کی، حسنی حسینی سیدوں کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک 10 سن نبوی آپ کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار جنت المعالی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اللہ کریم تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو سب سے ٹف ٹائم تھا نا، وہ اسلام کا جب اعلان ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو لوگ بڑا پیار کرتے تھے نا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد اپنے پرائے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔ مگر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جو نبی پاک کو حوصلہ دیا، جو آپ کا ساتھ دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زندگی کے حیات طیبہ کے آخری لمحات تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ بات سیکھنی چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ اگر گھر میں مرد کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، تانے نہیں دینے، ٹینشن نہیں دینی ہے۔ اور یاد رکھیں میری وہ بہنیں اور مائیں جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا ساتھ دیتی ہیں، وہ اللہ انہیں سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے۔ اور جو ہم نے سنا حدیث، پھر آتے اس دعا کی طرف، حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس سے سوچنا یہ ہے، اس سے سمجھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی کتنی دعائیں لینی ہیں۔ میں آج ایک تحدیث نعمت کے لیے، شاید کسی کو یہ بات ترغیب کے لیے مل جائے، اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ابو جان تقریباً 30 محرم کو آپ کا وصال ہوا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمیں یہ ضرور اطمینان ہے کہ محرم کے اسی مہینے میں عاشورے میں انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا، اور حدیث پاک ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ والد صاحب نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں چوٹ لگی، اور اسی چوٹ سے وہ پھر دنیا سے چلے گئے، واپس نہ آ سکے۔ تو جو راہ خدا میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو، اس سے اچھی کیا موت ہوگی کہ نماز کی حالت میں وہ تشریف لے گئے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ ماں باپ تو چلے گئے، اگر ماں باپ حیات ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کوئی افطار تو کرتے نا، ان کی کوئی افطار کی دعوت تو کرتے۔ تو میں نے اور میرے بھائی نے مشورہ کیا کہ اب نہ امی ہیں نہ ابو ہیں، ان کی مسجدیں تو ہیں، تو کیوں نہ ہم وہاں جا کر قرآن خوانی کر کے ایک افطار اجتماع ان کے ایصال ثواب کا کریں، تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے اور قبر میں بھی انہیں احساس ہو کہ انہیں بچے ان کے بھولے نہیں ہیں۔ یہ بات میں نہ کرتا، مگر میں اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ لوگ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کو ترغیب ملے کہ خدا کی قسم، آج اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں، واللہ یو آر سو لکی،
جس کے پاس ماں باپ بھی ہیں اور رمضان بھی ہے، آئے ہائے ہائے، اور کیا چاہیے تمہیں کہ ماں کے ساتھ افطار کرتے ہو، والد کے ساتھ افطار کرتے ہو، ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پلیز ماں باپ ہیں تو قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، ان کو راضی کرنا، یہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور اگر ماں باپ ناراض تو رب ناراض، انہیں ناراض نہ کرنا، ہمیشہ خوش رکھنا۔ اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو انہیں بھولا نہ کرو، کسی نہ کسی بہانے انہیں تحفے پہنچایا کرو۔ ہم کیا تحفہ پہنچا سکتے ہیں؟ اب تو ان کو کوئی پیسے تو نہیں دے سکتے، کوئی سوٹ پیس بھی نہیں دے سکتے، مگر دعائیں تو دے سکتے ہیں، ثواب تو پہنچا سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا افطار اجتماع اماں جان کے لیے کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا، پوری مسجد بنائیں گے، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ مسجد میں ایک اینٹ لگا دیں، اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ 2 کھجوریں کسی کو کھلا دیں کہ یہ میرے ابو کے نام کی ایک کھجور، یہ میری والدہ کے نام کی ایک کھجور، انہیں پتہ تو چلے، انہیں ان کی روح کو احساس تو ہو کہ بچوں